آپ تو ان سے پوچھو نا جو 30 سال باریاں لگاتے رہے. عظمت مغل جو ہے ہمارا پی ٹی آئی کا عہدیدار ہے, میرا بھائیوں کی طرح ہے. میرے بتا دیں کہ میں نے قبضہ کیا, میرے کسی بھائی نے کیا ہے. ان بچیوں کو مسئلہ کوئی ذہنی مسئلہ ہے ان کا. میرا چیلنج ہے کہ پیسہ کھایا گیا ہے, جو منصوبے ٹینڈر لگے ہیں وہ نہیں ہوئے, کھا گیا ہے میرا کوئی دوست, کیونکہ میں تو خود جاتا نہیں ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک کوئی کام بھی نہیں رہا ہوگا جس میں پیسہ کھایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ملک شاہ طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز ایچ ڈی چینل. بہت شکریہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے وقت نکالا. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم پی اے گجر خان, عوامی ایم پی اے جو کہ عوام کی ووٹوں سے منتخب ہوئے ہیں. جناب چودھری جاوید کوثر صاحب, ان کے مشکور ہیں ہم کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. آج ان سے بڑے عام سوالات کریں گے موجودہ گورنمنٹ کے حوالے سے بھی, اور خاص طور پر گجر خان شہر کے حوالے سے, اور کچھ عوامی سوالات ہیں, عوام کے الزام آپ سمجھ سکتے ہیں. آج ان سے ہم ایک اہم انٹرویو کریں گے. السلام علیکم چوئی صاحب, وقت دیا آپ نے, شکریہ. وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ ملک صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ انٹرویو کے لیے آئے. بہت شکریہ, آپ پوچھیں جو بات پوچھنی ہے. جی چوئی صاحب, آپ سے میرا ایک بڑا عام سوال ہے, اور یہ سمجھتا ہوں کہ وقت کے لحاظ سے میں اس کو کرنا چاہتا ہوں. 1985 سے لے کر آپ تقریباً 2018 سے قبل تک مسلسل الیکشن لڑتے رہے ہیں بطور ایم پی اے شپ. یہ کس جماعت کی سیٹ سے یا کس طرح سے, اس کے اوپر میں بات نہیں کروں گا. اور پھر آپ تقریباً 2018 میں دوبارہ الیکشن لڑے عمران خان صاحب کی جماعت کے ٹکٹ سے. اب آپ مجھے یہ بتائیے گا, یہ جو الیکشن جیتے ہیں آپ, کیا یہ کریڈٹ عمران خان صاحب کو دیں گے, عمران خان صاحب کی جو جماعت ہے اس کو دیں گے, یا یہ کریڈٹ آپ اپنے سر لیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں تو الیکشن جیتنے کا سب سے پہلے تو اپنے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر دوں کہ اللہ کی مہربانی خاص تھی کہ میں الیکشن, اور دوسرے بات جو ہے وہ میں کریڈٹ اپنے قائد وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو دیتا ہوں کہ جس کی جماعت اور جس کی پاپولرٹی کی وجہ سے میں الیکشن جیتا ہوں. میں اپنے آپ کو کیا کریڈٹ دے سکتا ہوں؟ میں تو عمران خان کا ایک ورکر ہوں. اگر کسی اور ورکر کو بھی ٹکٹ دیتے تو وہ بھی الیکشن انشاءاللہ جیت سکتا تھا. تو میں اللہ کے بعد عمران خان صاحب کا اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز کا, جو گجر خان میں جو بیرون ملک ہیں جنہوں نے میں مدد کی اور پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کیا, تو یہ اس کی وجہ میں تو جیتا ہوں. جی چوئی صاحب, ایک بڑا اہم سوال جو عوام بھی جاننا چاہتی ہے, آپ جب ایم پی اے بنے, اقتدار میں آئے, اس وقت تک تقریباً آپ کو 3.5 پونے 4 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اقتدار کے اندر. مجھے یہ بتائیے گا, جس مشن پر آپ آئے, جو عوام کے ساتھ وعدے کیے تھے, جو دعوے کیے تھے, جو آپ کی ذاتی خواہشات تھیں کہ میں ایم پی اے بن کر اہلیان گجر خان کے لیے یہ کام کروں گا, خاص طور پر اپنے حلقے کے عوام کے ساتھ جو آپ نے وعدے دعوے, جو آپ کی خود خواہشات تھیں, وہ پوری ہوئی؟ کتنے فیصد تک آپ سمجھتے ہیں پوری ہو چکی ہیں؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ہر آدمی کی خواہش بھی ہوتی ہے, جو الیکشن کنٹیسٹ کرتا ہے اور جیتا ہے اس کا دل کرتا ہے کہ وہ اپنے حلقے کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بہتر سے بہتر خدمت کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کتنا کامیاب ہوا ہوں یا ناکام ہوا, یہ تو لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. میں نے فیصلہ نہیں کرنا ہے کہ میں نے کتنا کام, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے جو 3.5 سال ہوئے پوری ایمانداری اور دیانتداری سے کام کیا اپنے علاقے کے لوگوں کے خدمت کے لیے. اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم عمران خان کے فالوور ہیں, اور ہم نے کسی کرپشن میں ملوث نہیں ہوئے, بالکل کسی ناجائز قبضہ گروپ کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں رہا ہے, ہم نے کسی ڈکیت کی سفارش نہیں کی ہے, ہم نے کسی منشیات فروش کی سفارش نہیں کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ میں نے کبھی ووٹ کی پرواہ نہیں کی ہے, کیونکہ جب میں نے اپنے تمام دوستوں کو کہا تھا کہ میں نے کسی غلط کام کے لیے سفارش نہیں کرنی, اور میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا بھی اور اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کبھی بھی کسی آزمائش میں نہیں ڈالا ہے, اور انہوں نے میرے ساتھ پورا تعاون کیا کہ اپنے حلقے سے جو کرپٹ لوگ ہیں ان کے خلاف بھی ہم نے پورا جہاد کیا ہے. اور جہاں تک ڈیولپمنٹ کا کام ہے جی, آپ دیکھیں کہ یہ تو مسلسل پروسیس چلتا رہتا ہے, کوئی ایک آدمی نہیں کہہ سکتا میں نے لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں, میں اپنے کریڈٹ میں لیتا ہوں کہ چنگا بنگال کے مقام پہ گرلز ڈگری کالج کا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہاں پہ کام شروع ہے. دوسرا بات ٹراما سنٹر کی تھی, میرے ساتھ پہلے بھی لے, میں نے اس کے لیے 30 کروڑ روپیہ منظور کرایا, اور انشاءاللہ تعالیٰ ٹراما سنٹر فنکشنل ہو جائے گا. اور آپ دیکھیں کہ آپ تو صافی ہیں, آپ تو لوگوں کو جانتے ہیں, آپ سے لوگ, یہ پہلی دفعہ ہے کہ پورا گجر خان اس بات کا گواہ ہے
کہ تحصیل ہیڈ کوارٹر میں تمام اسپیشلسٹ ڈاکٹر موجود ہیں. یا آپ پچھلے میرے سے پہلے جو لوگ رہے 3.5 سال سے پہلے آپ جا کر اسپتال سے پوچھیں کہ کوئی گائنیکالوجسٹ ایک رہی ہے, اور وہ بھی اس سے لوگ تنگ تھے. اور میں جب بنا ہوں ایم پی اے تو میں نے سب سے پہلے اس گائنیکالوجسٹ کو تبدیل کیا اور 3 گائنیکالوجسٹ ہیں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ نیورو سرجن بھی ہے, یہاں پہ کارڈیالوجی اسپیشلسٹ بھی ہے, یہاں پہ آرتھوپیڈک ہے. تمام اسپیشلسٹ جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں. تیسری بات جو ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ میرے حلقے میں 8 سکول اپ گریڈ ہوئے, جس میں بچیوں کے 6 اور جو مڈل سے آئی ہوئے, اور 25 سے زیادہ سکول جو ہے پرائمری سے مڈل ہوئے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہے ہماری. سڑکوں کا کام ہے, لوگوں کی گلیوں کا کام ہے, وہ تو میں سمجھتا ہوں میں اپنے وہ بتا ہی نہیں سکتا ہوں کہ اتنا لمبا میں نے انٹرویو نہیں دینا ہے, لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں. اور دوسرا سب سے بڑی بات جو ہے کہ یونیورسٹی کی جو جگہ وہ 823 کنال جگہ تھی, وہاں پہ ہمارے جو پہلے لوگ تھے وہ وہاں پہ اشانہ اسکیم بنانا چاہتے تھے. میں بھی ہائی کورٹ میں اس وقت گیا, اسٹے لیا, اور وہاں میں بناؤں تو سب سے پہلے جو کام میں نے کیا کہ اس کی نشاندہی کرائی ہے. پورے کوئی 7-8 دن نشاندہی ہوتی رہی 823 کنال کی, اور 4 کروڑ روپیہ میں نے رکھا اور اس کی 4 دیواریں. اور میں نے پرائم منسٹر صاحب سے بات کی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پورا یقین ہے اللہ تعالیٰ پہ بھی اپنے قائد پہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ پٹوار یونیورسٹی بھی گجر خان میں بنے گی انشاءاللہ. سر آپ ایک عوامی ایم پی اے, میں نے پہلے بھی پروگرام کے اندر سٹارٹنگ میں ذکر کیا, اور آپ عوام کے اندر اپنے حلقے کی عوام کے اندر بہت زیادہ مقبول ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ آپ کے خلاف بھی لوگ ہیں, جہاں پر لوگ اچھے کام کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہاں پر ان کے مخالفین بھی ہوتے ہیں, اور آپ کے اوپر کچھ الزامات بھی جو ہیں وہ سوشل میڈیا کی حد تک ہو یا کہیں بھی ہو آپ کے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں. ایک الزام اس میں سے یہ ہے کہ اہلیان گجر خان کے اندر سٹی کے اندر جو اچھا آفیسر کام کرتا ہے, چاہے وہ اے سی ہو, چاہے وہ ایس ایچ او, ڈی ایس پی, پٹواری, چاہے وہ کسی بھی محکمے کے اندر چاہے جو بھی افسر ہو, جو بھی اچھا کام کرتا ہے, جب وہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے لوگوں کو یا آپ کی پارٹی کے لوگوں کو وہ تنگ کرتے ہیں, تو اسی وجہ سے چاہے وہ انتقامی کارروائی ہو آپ ان کا ٹرانسفر کروا دیتے ہیں. بے شک وہ گجر خان کے اندر جتنا مرضی اچھا کام کرتا ہو. اس کے حوالے سے جو الزام لگایا جاتا ہے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ ہماری گورنمنٹ کا ہے کہ گڈ گورننس کا, ہمارے قائد کا ہے کہ گڈ گورننس. میں نے آج تک کسی سرکاری افسر کو ذاتی پسند ناپسند کی وجہ سے ٹرانسفر نہیں کروایا, اور کبھی میرے دوستوں نے کہا بھی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اللہ کا شکر ہے, پہلے بھی آپ کو میرے کبھی کسی دوست نے نہیں کہا ہے کہ کسی افسر کو ٹرانسفر کروائیں. ٹرانسفر جو ہوئے کچھ تو ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ ہو گئے, اور کچھ جو ہے کیونکہ ہمارے جو دوست ہوتے ہیں نا, کچھ جو ہمارے مخالفین ہیں, وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کبھی چائے پی لینا, فوٹو بنواتے ہیں, تو وہ پھر بڑے خوش ہوتے ہیں, تو وہ لکھنا شروع کر دیں کہ میرے پاس جو ہے نا وہ میرے پاس زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے. جس کو بھی میں نے ٹرانسفر کیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے کسی ذاتی عداوت پہ یا کسی دوست کے کہنے پہ نہیں کروایا, میں نے خود اس کے بارے میں تحقیقات کی, اور پوری ایجنسیاں یہاں پہ 8-10 ایجنسیاں میرے بارے میں بھی تک ہر روز رپورٹ جاتی ہے کہ میں کیا کرتا ہوں, اور افسروں کے بارے میں بھی رپورٹیں جاتی ہیں, تو وہ ان کے بارے میں وہ ٹرانسفر ہوئے. کون سا آدمی ہے جس نے بڑا کوئی کام کیا؟ میں اس علاقے کا نمائندہ ہوں, میرے علاوہ کون ڈیولپمنٹ کر سکتا ہے, اچھا کام کر سکتا ہے؟ میرے جو تمام ایڈمنسٹریشن ہے گجر خان کی وہ میرے نیچے کام کرتی ہے, کیونکہ میں عوام کے مسائل میں بہتر جانتا ہوں, یا کوئی ایسی کوئی ڈی ایس پی یا کوئی تحصیلدار جانتا ہے, میں جانتا ہوں نا, کیونکہ میں 24 گھنٹے لوگوں میں رہتا ہوں, اور لوگوں کے مسائل حل کرنا میری ذمہ داری ہے. ان کو تو وہ تو فیسیلیٹیٹر ہے, کیونکہ وہ ایڈمنسٹریشن کا کام ہے. جو ہمارے اب سڑک بن رہی ہے میں پیسے لایا ہوں نا, ڈیولپمنٹ فنڈ میرے ہیں, تو اس کا کام ہے نا جو ادارے ہیں اس کو دیکھیں کہ وہ کوالٹی کا کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. اسی طرح شہر میں جو اے سی لگا ہے, صفائی کا معاملہ ہے, تو وہ میری ذمہ داری ہے, کیونکہ لوگ تنقید مجھ پہ کرتے ہیں کہ یہ ان کی حکومت کام نہیں کرتی ہے یا کرپشن ہوتی ہے, تو لوگ کسی کو نہیں کہتے, مجھے آ کر شکایت کرتے ہیں. تو اس میں باتیں جو ہے نا, جس کو کوئی افسر سرکاری ہاتھ ملا دیتا ہے, ہمارے کسی دوست کو چائے پلا دیتا ہے, تو وہ پھر اس کے کہتے ہیں کہ یہ اس نے آسمان سر پہ اٹھایا ہوتا. گجر خان میں کیا کوئی آ کے تیر کسی نے مارا ہے؟ جو اگر کچھ پانی کا مسئلہ تھا تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گجر خان میں نے حل کیا ہے. صفائی پہ بھی میرا زور ہے, ٹری پلانٹیشن پہ ہمارا زور ہے,
کسی جگہ پہ قبضہ جو ہوا ہے سرکاری جگہوں پہ وہ میں نے ہٹوایا. ان کو تو سرکاری افسروں کو تو دھکے لگانے پڑتے ہیں, یہ تو دفتروں سے باہر نہیں لکھتے. میں تو 24 گھنٹے لوگوں میں ہوتا ہوں, لوگوں کے مسائل میرے سے بہتر کون جاتا ہے. ہاں یہ ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز ہیں, یہ ان کا کام ہے کہ جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے ان کو ایگزیکیوٹ کرے. جو بھی آدمی رکاوٹ بنے گا لوگوں کی فلاح میں یا کام نہیں صحیح کرے گا وہ تو میں سمجھتا ہوں میرے عوام کا بھی دشمن ہے اور میرا بھی دشمن ہے, وہ یہاں پہ رہ نہیں سکتا ہے. بالکل مطلب یہ بے بنیاد اور من گھڑت الزام ہے. بالکل بے بتائیں نا جی کہ میں نے کہ کوئی جو افسر ہے وہ لے گیا نا, میں نے کیوں کس لیے. آپ دیکھیں نا یہاں پہ اگر یہاں پہ لوگوں لاکھوں روپیہ لوگ لیتے تھے, کوئی چنگی بنی ہوئی ہے, کوئی اڈا بنا ہوا ہے, یہاں پہ 20-20 روپے لے رہے ہر گاڑی جو شہر میں داخل ہوتی, تو میں نے ختم کروایا ہے. تو یہ میں نے کوئی جرم کیا ہے؟ لوگ تو میرے خلاف ہیں. یہاں پہ جو تکیہ بابا رحیم شاہ کی جگہ تھی 20 کنال, وہاں پہ قبضہ ہوا تھا تو میں نے ہٹوایا ہے, تو میں نے جرم کیا ہے. یہ جو آپ بھائی خان کے سامنے جگہ ہے ہائی وے کی تھی 8 کنال 16 مرلے, میں نے اسپیشل بچوں کے لیے وہ ادھر کروائی ہے, تو میں نے جرم کیا ہے. یہ تو لوگ جو ہے نا یہ تو میرے خلاف ہے ہی ہیں, کیونکہ میں کسی سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں. کسی کرپٹ آدمی کا, کسی بددیانت آدمی کا میں ساتھی نہیں ہوں, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں جو مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے میں اس پہ پوری ایمانداری اور دیانتداری سے کام کروں گا, بغیر کسی اپنے بھائی بھی میرا اگر کوئی غلط کام کرے گا تو میں اس کی بھی سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. بے شک آپ کے اوپر میں ذاتی گجر خان کے اندر آپ کے اوپر ایک ٹکے کا میں کہوں گا الزام نہیں ہے. گجر خان کے اندر جو آپ کے ووٹر سپورٹر ہیں وہ تو نہیں لگاتے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ میں نے زمینیں واگزار بھی کروائی, میں نے ترقیاتی کام بھی کروائے, لیکن ایک اور گلہ آیا آپ کے حلقے کے عوام کا, سمجھ لیں. حالانکہ یہ گلہ کئی سالوں سے چلتا آ رہا ہے, جب پرائم منسٹر بھی گجر خان سے رہے, اس سے پہلے منسٹر بھی گجر خان سے رہے, اس کے باوجود یہ گلہ آتا رہا ہے کہ گجر خان کے اندر آج تک کوئی تاریخی کام نہیں ہوا. یہی سوال آپ کے بھی اوپر آتا ہے کہ پوٹھوہار یونیورسٹی وہ بھی ایک وعدہ دعویٰ ہمیشہ سے سیاسی قائدین کرتے آ رہے ہیں, وہ نہیں بنی. گجر خان کو ضلع بنانے کا درجے کے حوالے سے کوئی بہترین ہسپتال گجر خان کے اندر نہیں بن سکا. خاص طور پر آپ کے علاقے کی بات کروں, اسلام پورہ جبر اور گجر خان سے جبر بیول روڈ, وہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بالکل ہستہ حالی کا شکار ہے. حالانکہ یہ تاریخی کام تھے, اس کے باوجود یہ کام نہیں ہو سکے. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ بات سنیں جی, یہ روڈ تو بن رہے کارپوریٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ, وہ آپ شاید وزٹ کریں, وہ تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. بات آپ نے کی ہے کہ یونیورسٹی کی, میں کہتا ہوں کہ میں نے تو اپنے سر لیا نا. سب سے بڑی بات ہے کہ یونیورسٹی کی جو یا ایجوکیشن پرپز کے تھے, یونیورسٹی کے لیے بھی یہ جگہ ایکوائر نہیں ہے, یہ ڈویژنل پبلک اسکول کے لیے جگہ ایکوائر ہوئی تھی. یہ بھی بڑا مسکنسیپشن ہے کہ یہ یونیورسٹی کے لیے ہوئی تھی. لیکن یہ تو مجھے کریڈٹ دینا کہ میں نے یہاں پہ اشیانہ اسکیم نہیں بننے دی, اور میں نے اس کو پروٹیکٹ کیا ہے اور اس کے 4 دیواری بنائی ہے. اب میری پوری کوشش ہے, میں نے پرائم منسٹر صاحب سے بات کی, اللہ تعالیٰ خیر کرے, ابھی جو معاملات چلے چند دن ہیں, انشاءاللہ میرا پورا کوشش ہے کہ جو نیا بجٹ آنے والا ہے اس میں پوٹھوہار یونیورسٹی کے لیے فنڈ رکھے جائیں. باقی اسپتال کی آپ بات کر رہے ہیں, میرے سے تو پہلے وزیر اعظم بھی رہے ہیں, کوئی کتنے, میں تو آپ 3.5 سال جو 30 سال لوگوں نے حکومت کی ہے. اب میں تو آپ کو کہتا ہوں نا کہ اسپتال کا میں نے تو نقشہ بدل دیا ہے. آپ جائیں نا 2000 سے زیادہ تو ڈیلی او پی ڈی ہے جو ڈسٹرکٹ سے زیادہ ہے, وہاں پہ کوئی فیسلٹیز ہے تو لوگ جاتے ہیں نا جی. یہ نہ کریں کہ تمام اسپیشلسٹ موجود ہیں, اور ٹراما سینٹر جو 12 سال پہلے میرے سے لوگ رہے ہیں, وزیر اعظم بھی رہا ہے, پارلیمانی سیکرٹری بھی رہے ہیں, کوئی اور بھی بڑے بڑے ایم پی اے ایم این اے رہے ہیں, تو وہ نہیں کرا سکتے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے اس کو ٹراما سینٹر کے لیے ایسے نہیں پروو کرائی, تمام ڈاکٹر پیرامیڈک سٹاف آیا ہے, اور باقی جو اس کے لیے 30 کروڑ روپیہ منظور کرایا, 17 کروڑ روپیہ ریلیز ہو گیا ہے. اب وہ فنڈ ٹرانسفر ہو گئے ہیں, وہ ایک پروسیس ہے, کیونکہ گورنمنٹ کا پروسیس ہے کہ وہاں پہ وہ ٹینڈرنگ ہوتی ہے. وہ پہلے تھا کہ ایکسپیریمنٹ کیا دینا ہے, کیونکہ 9 جو ہیں پورے پنجاب میں ٹراما سینٹر کے لیے فنڈنگ ہوئی ہے, اور سب سے زیادہ فنڈنگ گجر خان کے لیے ہوئی ہے. تو انہوں نے کیونکہ چیزیں ڈیمانڈ کی تھی, مختلف جو ٹراما سینٹر مختلف چیزیں, تو سیکرٹری نے کہا کہ آپ پورا ایک بریفنگ دیں کہ کیونکہ گجر خان کے لیے اور چیزیں کسی اور چیزیں, تو ایک طرح کا کرائٹیریا بن جائے. تو وہ تقریباً میں سمجھتا ہوں آج کل مسئلہ حل ہو گیا ہوگا, اور انشاءاللہ ٹینڈر ہو جائے گا, آپ کے سامان آ جائے گا,
اور ٹراما سینٹر فنکشن ہوگا. میری تو یہ کارکردگی ہے نا 3.5 سال کی. آپ تو ان سے پوچھیں نا جو 30 سال باریاں لگاتے رہے, میں نے وزیر اعظم بھی رہے وہ. ذکر کیا اس کا. بس انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ میں اللہ کے بعد لوگوں کو جواب دہ ہوں. میں نے اپنی 3.5 سال میں نے کوئی اپنا ذاتی کام نہیں کیا, کوئی ذاتی کام. یہ میرا بھائی ادھر بیٹھا ہوا ہے, یہ شاید اللہ کے بعد ان کی سپورٹ تھی تو میں سیاست کر رہا ہوں, باقی کوئی بات نہیں ہے جی. سر ایک اور اہم جو سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, آپ نے آگے کہا کہ میں جو ہے میں نے زمینیں واگزار کروائیں, لیکن یہ ہے کہ کسی چیز کے اندر ریٹنگ جس نے لینی ہوتی ہے اس میں وہ آپ کا نام شامل کر دیتا ہے کہ فلاں کام کے پیچھے جی ایم پی اے صاحب کا ہاتھ ہے. یہ سوشل میڈیا پر پہلے بھی آتے رہی ہیں. میں کہتا ہوں کہ آج ان چیزوں کا آپ اسپیسیفک بات کریں نا کہ میرا کس پہ ہاتھ ہے, دیکھیں کہ میں نے کون سا کام کیا ہے. میں بھی اسی سوال کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی, خاتون کی دلمی کی ہیں. انہوں نے ایک الزام لگایا, وہ الزام کچھ زمین کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کس کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہے. حالانکہ وہ سوشل میڈیا پر ایکسپوز بھی ہو رہی ہیں, کبھی وہ اپنے آپ کو ایس ایس پی کی بیٹی کہتی ہیں, کبھی کانسٹیبل کی کہتی ہیں, لیکن انہیں وہ خود کنفیوز ہیں. اس کے پیچھے کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ وہ بچیاں جو ہیں, میری بھی بچیاں ہیں, کوئی میرا تو کوئی ان کے نام میں جانتا ہوں. ایک دفعہ میرے پاس ہوا ہی کہ ہمارا کوئی معاملہ ہے زمین کا, تو میں نے کہا کہ زمین کا معاملہ ہے تو زمین کے معاملات تو تحصیلدار حل کرے گا یا ایسی کرے گا, میں تو حل نہیں کر سکتا ہوں کہ کس کی زمین ہے کس کی. یہ بات یہ ہے جی کہ اگر عظمت مغل جو ہے ہمارا پی ٹی آئی کا عہدیدار ہے اور میرا بھائیوں کی طرح ہے, اس کا کوئی قبضے کا ان کے ساتھ ایشو نہیں ہے. ایک بات آپ بڑی واضح طور سے, وہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو جگہ دی تھی تو ان سے متبادل رستہ لیا تھا, اور وہ اب وہ زمین بھی انہوں نے لے لیا اور ہمارا رستہ بھی بند کر رہے. وہ کر رہا ہے کہ نشاندہی ہونی چاہیے کہ جو ہم نے زمین دی ہے وہ ہمیں واپس مل جائے, اور وہ رستہ جو ہمیں دیا تھا وہ بے شک بند کر دیں. تو وہ اب تحصیلدار جاتا ہے یا جو پٹواری جاتا ہے, وہ بچیاں جو ہیں وہ نشاندہی نہیں کرنے ہونے دیتی. تو میں کہتا ہوں کہ آپ پوری تحقیقات کریں, آپ صحافی ہیں. میں ان کے بارے میں, کیونکہ میرا یہ منصب نہیں ہے کہ میں ان کے بارے میں کوئی بات کروں, کیونکہ وہ تو الزام تو ہر آدمی جس کا دل کرتا ہے. دیکھیں نا, الزام تو یہ لگائے نا کہ میں کوئی قبضہ کیا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ میرے پہ الزام ہے, بڑے بڑے میرے سے پہلے رہے ہیں, ان کے پاس تو الزام ہے نا کہ انہوں نے کرپشن کیا یا قبضے کیے. میرے بتا دیں کہ میں نے قبضہ کیا, میرے کسی بھائی نے کیا ہے, کوئی کسی نے کیا ہو قبضہ, تو میں اس کے لیے جو میں تو قبضے واگزار کرانے والا ہوں. میں نے تو کسی جگہ قبضہ نہیں. ان بچیوں کو مسئلہ کوئی ذہنی مسئلہ ہے, ان کا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. اگر ان کا کوئی جائز کام ہے تو جس وقت بھی آئے میں ان کا کام کروانے کے لیے تیار ہوں جی. 1.5 سال پیچھے, تقریباً 1.25 سال 1.5 سال بچا, کوئی ایسا مشن آپ کا کہ میں مزید اس 1.5 سال کے اندر کچھ کرنا چاہتا ہوں, کیا سمجھتے ہیں؟ میں جی دیکھیں, سب سے بڑا جو میں چاہتا ہوں, میرا دل کرتا ہے, کیونکہ انسان نے فانی ہے, چلا جانا, اقتدار کوئی بڑی بات نہیں ہے, 1.5 سال رہ گیا ہے. میرا تو مشن ہے سب سے پہلے کہ یونیورسٹی کا, میں اس کے لیے بڑا تگدو کر رہا ہوں کہ وہاں پہ گجر خان کے لیے, میری جو شہر کے لیے ہے کہ یہاں پہ پانی کا مسئلہ ہے, میں اس پانی کے مسئلے کو حل کروں. اور تیسرا جو ہے کہ یہاں پہ ایک میرا خواہش بھی ہے کہ بائی پاس بنے. ہم پہلے بھی کوشش کرتے رہے کہ بائی پاس بن جائے تو شہر گجر خان کی ڈیولپمنٹ بہتر سے, کیونکہ یہاں پہ رش ہے. باقی دیکھیں نا جی کہ یہ دنیا قائم جب تک ہے یہ ہوتے رہیں گے. ضلع کا آپ نے بات کی ہے, میں پہلا ایم پی او جس نے اسمبلی میں اس کے بارے میں آواز اٹھائی, اور کوئی اور باقی کسی نے اس سے پہلے ریکارڈ دیکھ لیں نا, ایم پی اے رہے نا, کہ کسی نے راجہ پرویز اشرف نے بھی اس وقت بات کی. جب ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم پیچھے نہ رہ جائیں, ورنہ وہ خود وزیر اعظم تھے, کرتے کوئی کام یا اسپتال کا بناتے یا کوئی بڑی چیزیں بناتے. انہوں نے تو کوئی کام نہیں, یونیورسٹی بناتے. جب ہم نے آواز اٹھائی تو پھر انہوں نے اس کو شروع کر دیا. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ انسان کا کام ہے کوشش اور نیت, اللہ تعالیٰ نے تو اس میں اگر میری تو کوشش نیت ہے کہ میں اپنے علاقے کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے زندگیوں میں آسانیاں پیدا کروں اور ان کو کوشش کروں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں رول ماڈل ہوں, میں 5 لاکھ آدمیوں کو نمائندہ ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو میں
اگر کام دیانتداری سے کروں گا تو میں لوگوں کو کہہ سکوں گا. میں اگر قبضہ نہیں کروں گا تو میں لوگوں کے خلاف کھڑا ہو سکوں گا کہ قبضہ نہ کریں. میں اگر کوئی غلط کام نہیں کروں گا تو میں پھر برائی کو روک بھی سکتا ہوں, کیونکہ ہمارا قائد عمران خان روز کہتا ہے کہ برائی سے روکو اور اچھائی کی ساتھ دو. تو میں تو ہمیشہ اچھائی کے ساتھ کھڑا ہوں اور برائی کے خلاف کھڑا ہوں. اور گجر خان کے لوگوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ اگر کوئی میں نے غلط کام کیا ہے تو بلا ٹوک بلا جھجک میرے ساتھ بات کر سکتے, کیونکہ میں تو ایسا ایم پی اے ہوں کہ میں نے تو ایم پی اے کا کلچر ہی تبدیل کر دیا ہے. آپ دیکھیں مجھ سے ہارے ہوئے جو لوگ ہیں انہوں نے 2-2 3-3 گن مین اور 3-4 گاڑیاں پیچھے رکھی ہیں. میں تو جدھر جاتا ہوں اکیلا جاتا ہوں, نمبردار فیض ہو گیا یا کوئی دوست میرے ساتھ ہو گیا تو مجھے دوست کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ گن مین ہو جائے. میں نے کہا جن لوگوں نے اللہ کے بعد عزت دی ہے انہیں مجھے ان سے کیا خوف ہے. میں ان کے لیے بھلائی کا کام کرتا ہوں اور وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, نہ مجھے خوف ہے نہ کسی بڑے آدمی کا خوف ہے. میں صرف اور اللہ کا خوف کرتا ہوں, اور ان غریب اور جو لوگ جنہوں نے مجھے ووٹ دیا میں ان سے خوف زدہ ہوں. سر ایک ابھی آپ نے دوستوں کا ذکر کیا, دوستوں پر ایک سوال میرے ذہن میں ہے اور ایک عوام بھی ایسی تاثر دی جاتی ہے کہ جو آپ کے جہاں پر آگے جو لوگ دوست آپ کے بیٹھے تھے آپ کے آنے سے پہلے ان کے ساتھ بھی ڈسکس ہوتی رہی, ان کے ارادے بڑے پختہ ہیں, ان کا نظریہ جو ہے بڑا بلند ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگلی بار پھر آپ ایم پی اے ہوں گے اور ان کا بڑا ایک مان ہے آپ پر. لیکن کچھ ایک ایسی چیز ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ اقتدار میں ہیں اس کے بعد جو آپ کے ورکر تھے وہ آپ سے الگ ہوتے چلے جا رہے ہیں. جماعت نہیں چھوڑ رہے لیکن کچھ تھوڑی سی دوریاں بڑھ چکی ہیں. خاص طور پر آگے کچھ دن پہلے آپ کے ایک ثاقب بیگ صاحب ذکر کروں, وہ پی ٹی آئی چھوڑ کر مسلم لیگ نون میں واپس چلے گئے ہیں, حالانکہ آئے بھی وہاں تھے. کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی گجر خان کے اندر سے کمزور ہو رہی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ایک عوامی ایم پی اے ہیں اور جماعت ہے. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ تو پہلے جو ایم پی اے تھے میرے سے ہفتے بعد یا 2 ہفتے بعد کچہری لگاتے تھے, آتے تھے کہ میں تو وہ ایم پی او جو 24 آور 7 دن لوگوں میں موجود ہوتا ہوں. گلہ ہو سکتا ہے میرے دوستوں کو, میرے پارٹی ورکرز کو, کیونکہ مسائل ہوتے ہیں شاید میں حل نہ کر سکتا ہوں, کیونکہ یہ تو مشکل کام ہے نا. پاکستان کے اندر جو ہمارا ملک ہے یہاں پہ وسائل کم اور مسائل زیادہ ہیں, اس کی وجہ سے. ادروائز میرے سے کوئی گلہ دوست نہیں کر سکتا ہے کہ میں اویلیبل نہیں ہوں. میں ڈیلی آ کر گجر خان ہوتا ہوں, میں اپنے حلقے میں ہوتا ہوں, لوگوں کی خوشی غمی میں شریک ہوتا ہوں. سب سے زیادہ تو میں ہوتا ہوں حاضر. تو گلے بھی اسی سے ہوتے ہیں جو روز ملتا ہے, جو ملتا ہی نہیں ہے اسے کیا گلہ کرنا ہے کسی نے, اس نے تو آرام کرنا ہے. لوگ آتے ہیں, اقتدار آتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. تو میں نے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری دیانتداری سے پورا کام کیا ہے اور پوری کوشش کی ہے. میں نے نہ دن دیکھا ہے نہ رات کو دیکھا ہے. میں تو اس کی مشن میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی اچھا کام کرائے, میں لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف پہلے سے زیادہ مضبوط ہے. جو لوگ چھوڑ گئے ہیں, میرے ثاقب بیگ میرا چھوٹا بھائی ہے, میرا اس کے ساتھ بڑا پیار محبت کا بھی رشتہ ہے. شاید اس کا کوئی اپنے حالات واقعات ہوں چھوڑ گئے ہوں, میری وجہ سے میرا کوئی نہیں کہہ سکتے کہ میرے سے ان کا کوئی گلا ہو. تو باقی مجھے دیکھیں نا, پارٹیوں میں لوگ آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں. اگر پارٹیوں میں لوگ نہ چھوڑتے یا لوگ بہتر فیصلے نہ کرتے تو میں ایم پی اے نہ بن سکتا, کیونکہ لوگوں نے دوسری جماعتوں کو چھوڑ کے ہی تو مجھے سپورٹ کیا ہے, تو میں وہاں ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں جی, میرے سے کوئی بہتر کینڈیڈیٹ پارٹی لائی تو میں اس کے ساتھ ہوں, کیونکہ میں عمران خان کا فالوور ہوں, میں ورکر ہوں. میں کوئی نہیں اپنے باپ دادا کی جاگیر سمجھتا ہوں, نہ میں نے اپنے بیٹے کو سیاست میں لانا, نہ میرے بھائی سیاست میں آ رہے ہیں. یہ تو وہ ہیں جنہوں نے اس سیاست سے کچھ کمایا ہے. میں نے تو اس سیاست کو اپنی صحت بھی اور اپنا کوئی مالی بھی کوئی اپنا نقصان کیا ہوگا. میں نے اس سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1 روپیہ کوئی میں آنا دوانی کا روادار نہیں اور نہ کمایا ہے. میں نے بالکل ایمانداری سے اپنا کام کیا ہے, اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ٹائم باقی رہتا ہے وہ مجھے اسی طرح جوش و جذبے سے اور لوگوں کا خدمت کرنے کا ہمت اور حوصلہ دے. جی سیکنڈ لاسٹ کوشچن آپ سے کروں گا, اور کوشچن تھوڑا سا بڑا
سینسٹیو ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ اقتدار کے اندر آئے اور اس وقت کوئی یونین کونسل کے حوالے سے کوئی فنڈ ملا, سوشل میڈیا پر اس طرح کی چمگوئیاں چلتی رہی ہیں. میرا جو انٹرویو ہے یہ تقریباً 3-3.5 سال کا آپ کا جو پیریڈ ہے, اس کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا وہ ہے. کہا جاتا تھا کہ فی یونین کونسل 74 لاکھ روپے ملے, 2-3 گلیاں پختہ ہوئی, باقی جو ہے وہ غائب ہو گیا جی. تو اس کے بعد دیگر جو پٹھوار یونیورسٹی کے حوالے سے آپ کو کچھ جو زمین کی اوپر چار دیواری کے حوالے سے اس کے بھی اندر سوشل میڈیا پر چلتا رہا ہے, کچھ اس طرح کے الزامات لگتے رہے ہیں. اس کے اوپر آپ کیا اپنا جواب دینا پسند کریں گے؟ جی, الزام لگانا تو سب سے بڑا آسان کام جو ہے نا, الزام لگا دیا کہ جی. ایک تو بات یہ یاد رکھیں کہ جو ہمیں پیسے ملتے ہیں, کوئی پیسہ میری جیب میں نہیں آتا, کوئی جو کیش نہیں ملتا ہے. ہمیں پیسے جو ہوتے ہیں گورنمنٹ کہتی ہے کہ اتنے ہمارے پاس فنڈز ہیں, آپ اس میں اسکیمیں دیں. ہم جو ہے اپنے دوستوں سے مشاورت کرتے ہیں اور دوستوں کی مشاورت کی بنیاد پہ فنڈز دیتے ہیں اور کام ہوتے ہیں. میرا چیلنج ہے, کھلا چیلنج ہے کہ جو آدمی الزام لگاتا ہے اس کے پاس ثبوت ہونا چاہیے نا کہ کوئی پیسہ کھایا گیا ہے, جو منصوبے ٹینڈر لگے ہیں وہ نہیں ہوئے ہیں, کھا گیا ہے میرا کوئی دوست. کیونکہ میں تو خود جاتا نہیں ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک کوئی کام بھی نہیں رہا ہوگا جس میں پیسہ کھایا گیا ہو. کیونکہ کمیشن جو کھاتے ہیں سرکاری ملازم, وہ تو میں اس کا تو جوابدار نہیں ہوں, مجھے تو نہیں پتہ ہے. لیکن میرے دوستوں نے جو پی ٹی آئی کے ورکرز تھے, انہوں نے پوری ایمانداری اور دیانتداری سے اپنے یونین کونسل میں اور اپنے گاؤں میں کام کروایا. اور یہ بھی نہیں ہوا ہے کہ کام کوئی جو آپ نے دیکھا ہے, میں نے روڈ بنائی ہے, یہ کون سا چوک ہے جی, یا علی مدد چوک والی, یہ میرے سے پہلے اس ملک کے وزیر اعظم نے بنوائی, اور 4 مہینے کے بعد سڑک نہیں تھی, وہ میں نے بنوائی ہے. اور آپ جا کر دیکھیں کہ وہ کیسی سڑک بنی ہے. اسی طرح جو پہلے کام ہوئے ان کا موازنہ میرے ساتھ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ الزام لگانا کہ پیسے دے, چار دیواری میں کیا ہے, وہ 4 کروڑ روپیہ تھا, چار دیواری بن گئی ہے, پوری نہیں بن سکی ہے کیونکہ اس کا اسٹیمیٹ جو تھا, کیونکہ اتنی جگہ تھی, 4 کروڑ روپیہ تو میں نے فنڈ ایلوکیٹ کیا, تو وہ تو اس پہ 6 کروڑ روپیہ زیادہ لگنا تھا, لیکن وہ فنڈ ابھی نہیں میرے پاس تھے. لیکن 4 کروڑ روپیہ لگا ہے, ٹھیکہ ہوا ہے, ٹھیکیدار نے کام کیا ہے. اب یہ جو ہے کوئی کہتا ہے جی کہ میں تو ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں, لیکن جو کام ٹھیکہ ہوا ہے وہ کام ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اس کا میں جواب دے ہوں. اور میں سمجھتا ہوں جو بھی چیلنج ہے پورے اس حلقے کے لوگوں کو, میرے مخالفین کو, کہ کوئی لے کے آئے جائے کوئی پروجیکٹ کے جس میں کوئی گھپلا ہوا ہے, تو میں انکوائری کرنے کے لیے تیار ہوں. اور میں اینٹی کرپشن میں جانے کے لیے وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم ہے اس کو میں بھیجنے کے لیے تیار ہوں, اور جو آدمی بھی اس میں ملوث ہوا اس کے خلاف کارروائی ہوگی. لیکن الزام لگانا تو اب میں کس طرح روک سکتا ہوں؟ آخری سوال آپ سے کروں گا, جو ملکی سیاسی صورتحال چل رہی ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے, کیا سمجھتے ہیں تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی؟ کیونکہ اگر تو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس وقت عمران خان صاحب کی جو کرسی ہے اقتدار کی وہ ہل رہی ہے, اور اگر وہ ہلتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری کرسیاں ہل جاتی ہیں. مجھے یہ بتائیے گا, تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے خان صاحب نے جلسے بھی کال دیا, اس کا آپ کا کیا پلان کیا ہے, اور اعتماد کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کامیاب ہوگی یا اپوزیشن کو شکست ہوگی؟ سب سے پہلے تو میں, کیونکہ میں نمائندہ ہوں نا خان صاحب کا گجر خان میں, یہ میرے بھائی پارٹی کے لوگ بیٹھے ہیں, ان کے سامنے سب سے بڑا آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں کسی لالچ کی بنیاد پہ, کسی اقتدار کی. میں یہاں پہ یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جب تک جان میں جان ہے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی یہ کوئی سوچے بھی نہ کہ ہم عمران خان کا ساتھ, کیونکہ اقتدار آنی جانی چیز ہے. کوئی اقتدار یہ نہ یہ ہے کہ کوئی عمران خان تو خود ہی ہے, اس کا بیٹے نے یہاں سیاست میں جانا ہے, وہ تو اس ملک کی قسمت بدلنے کے لیے آیا ہے. اور اس ملک کے یہ ہمارے جو بھائی باہر ہیں یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کی عزت میں کتنا اضافہ ہوا ہے. یہ جو اس سے پہلے جو لوگ رہے ان کی کیا حیثیت تھی, کیونکہ میں انگلینڈ میں تھا 2010 میں, سیلاب آیا تھا پاکستان میں, تو زرداری صاحب پھر رہے تھے فرانس اور انگلینڈ گئے تھے, تو وہاں پہ جو ڈیلی میل اخبار تھا اس کی کٹنگ اب بھی میرے پاس موجود ہوں گی, کہ انہوں نے اپنے وزیر اعظم کو کہا کہ اس سے ہاتھ ملانے کے بعد اپنی انگلیاں گن لینا کہ آپ کی انگلیاں بھی پوری ہیں یا نہیں. یہ اس طرح کے ہمارے نمائندے تھے کہ جن کی جس طرح میاں نواز شریف ہے اس کے خلاف کتابیں لکھی گئی ہیں,
کہ اور BBC پہ پروگرام چلے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے وزیر اعظم پہ کسی کرپشن کا الزام نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اس نے یورپ میں امریکہ کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بات کی ہے، وہ اس نے کبھی کانپا نہیں ہے کہ اگر کسی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے 6 دفعہ پانی پیا ہے تو اور بات نہیں کر سکتے، انٹرویو نہیں دے سکتے. ہمارے قائد نے ہمارا سر پوری پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے. اقتدار آئے یا نہ آئے، عدم اعتماد میں اپنی بات کر سکتا ہوں نا جی، مجھے تو سارے لوگوں، لیکن مجھے پنجاب اسمبلی کا پتہ ہے کہ ہم نے جو ملاقاتیں کی ہیں تمام اسمبلی کے اراکین نے بڑی دلیری سے کہا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اور سردار عثمان بزدار کے ساتھ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک میں ہوں، جب بھی آپ اسمبلی میں کوئی بات ہوگی تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان کے اور سردار عثمان بزدار کے ساتھی ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری امید ہے، پوری قوم کی دعائیں، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی دعائیں عمران خان کے ساتھ ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ لاکھوں کے لوگ نکل رہے ہیں. یہ وہ وزیر اعظم نہیں ہے کہ جو اس کے خلاف کوئی بات ہوگی کہ اندر بیٹھ جائے گا. اس نے تو بڑا مضبوطی کے ساتھ آپ 3-4 جلسے آپ دے چکے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب اسلام آباد ڈی چوک میں جلسہ ہوگا تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ لاکھوں لوگ ہوں گے. اور یہ جو سمجھ رہے تھے کہ مہنگائی کی وجہ سے عمران خان کی پاپولرٹی نہیں رہی ہے، ہم تو اکیلے، اب وہ ان کی اتنی جرت نہیں ہے. 11 جماعتیں، پتہ نہیں کتنی جماعتیں ہیں کہ وہ مکس 4 جو ہے جو ڈاکوؤں کا ٹولہ ہے، ان کی جرت نہیں ہے کہ وہ پبلک میں جائیں. وہ تو سازشیں کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، کبھی کسی کو خرید رہے ہیں، کبھی کس کو لالچ دے رہے ہیں، کبھی کس کو کہہ رہے ہیں آپ کو وزیر اعلیٰ بنا دیں گے، کسی کو وزیر بنا دیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کی یہ خواہش نہیں پوری ہوگی. اور اللہ تعالیٰ پہ اور اپنے پاکستان کے عوام پہ پورا اعتماد ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان اس کرائسس سے سرخرو نکلے گا. جی انشاءاللہ. بہت شکریہ. ناظرین کرام، یہ تھے ہمارے ساتھ MP چودھری جاوید کوثر. آج ان کا تقریباً جو عرصہ تھا اقتدار کا 3.5 سال کا اس وقت تک ہو چکا ہے. اس کے اوپر جو ان کے اوپر الزامات لگائے گئے تھے، اس کے تمام تر سوالات ہم نے ان سے کیے. انہوں نے کہا یہ سب کے سب الزامات بے بنیاد من گھڑت ہیں اور یہ مخالفین کے لگائے ہوئے الزامات. انہوں نے کہا کہ جو بھی میرے ذمہ کام ہوا، جو بھی گورنمنٹ کا کام ہوا، جو عوام کا کام ہوا، میرے پوری ایمانداری کے ساتھ کیا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ میں ہمیشہ کھڑا ہوں اور یہ چور ڈاکو اور جو لٹیرے ہیں جو ہے یہ عوام کے سامنے آنے سے گھبراتے ہیں. ناظرین کرام، آپ کا رائے دیتے ہیں، کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا اور ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.